ٹھیک ہے سمیع ابراہیم صاحب سے بھی ہمیشہ مزید بات کرتے ہیں. سمیع صاحب، رانا ثناء اللہ کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے. سر کیا لگتا ہے گرفتار کر لے گی تھانہ کوہسار پولیس؟ ارے بھائی کون گرفتار کر سکتا ہے رانا ثناء اللہ کو؟ وہ سارے نون لیگی تو ابھی فون کر کے صحافیوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھا جو آج خطاب ہوا ہے اس میں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ کسی گروہ کو سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور نپٹا جائے گا. تو وہ تو بڑی اور ہواؤں میں ہے. کوہسار پولیس کی کیا مجال ہے کہ وہ پنڈی پولیس کے ساتھ تعاون کرے رانا ثناء اللہ کو گرفتار کرنے کے لیے؟ یہ تو جیسے ابھی عباس شبیر کہہ رہے تھے، یہ جو وارنٹ ہے، گرفتاریاں، مار پیٹ، یہ یا اپوزیشن کے لیے ہے. آپ اٹھا لیں سینیٹر کو اس کے احاطے سے، سینٹ کے کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ رانا ثناء اللہ کر سکتے ہیں. حامد زمان ایک انتہائی آنےسٹ بزنس مین ہے، ان کو جی اٹھا لیا ایف آئی اے نے، جی ہم نے ان کو حفاظتی حراست میں لیا اور ابھی ہم دیکھیں گے پرچہ کرنا ہے یا نہیں. تو یہ منمانیاں ہو رہی ہیں بھائی، یہ ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہیں. اگر اس ملک میں کوئی قانون ہے تو پھر جو ناقابل ضمانت وارنٹ ہے گرفتاری کے، وہ اسی عدالت میں ہی جا کے قواش ہو سکتے ہیں، وگرنہ پولیس کا کام ہے کہ وہ مدد کرے اور گرفتار کرے رانا ثناء اللہ کو. لیکن جو پولیس ہے اسلام آباد کی، وہ جو آئی جی اسلام آباد ہیں، وہ اتنے زیادہ اس وقت شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہیں، اور ایک انہوں نے بازار گرم کیا ہوا ہے یہاں پر. تو یہ میرا نہیں خیال کہ کوئی رانا ثناء اللہ کے نزدیک بھی پھٹکے گا اسلام آباد پولیس کا. ہاں یہ پنڈی میں کہیں وہ آ رہے ہوں غلطی سے تو ان کو کوئی پکڑ لے تو وہ علیحدہ بات ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ لیکن سر ایک رائج قانون جو ہمارے لیے، آپ جیسے لوگوں کے لیے، ہم لوگوں کے لیے ہوتا ہے، تو سر وہ تو یہ تو نا ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری ہوتے ہیں، اس کی جو تعمیل کی جاتی ہے، ایپلیکیبل اس کو بنایا جاتا ہے. تو جب تک آپ گرفتار کر کے عدالت میں پیش نہ کر دیں اور پھر عدالت کی صوابدید ہوتی ہے کہ وہ وارنٹ گرفتاری کو پھر ختم کر دے یا پھر اس کے بعد ان کو دوبارہ تحویل میں دے دے. ان معاملات میں یہ جو بادشاہت والے معاملات ہوتے ہیں، اس میں ایسا کچھ نہیں ہوتا سر؟ یہ میں آپ کو بتاؤں، مجھے اور آپ کو تو کسی وارنٹ کے بغیر ہی گرفتار کر سکتے ہیں. چلتے اگر ایس ایچ او صاحب کے ذہن میں بات آئے کہ یار شکل اس کی اچھی نہیں ہے، غداری کے پرچے بھی ہو جائیں گے، گرفتار بھی کر لیں گے، یہ سرٹیفکیٹ بانٹنے والے پہلے گرفتار کریں گے پھر مقدمہ بنائیں گے. یہ بالکل گرفتار کریں گے پھر مقدمہ بنائیں گے، پھر کہیں گے ایک اور مقدمہ، پھر جیسے عمران ریاض کو پھرایا انہوں نے ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری سے تیسری، اور وہ بیچارے جمیل فاروقی کو وہاں سے لے آئے کراچی سے پکڑ کے، اور یہاں پر اس کے ساتھ جو کیا انہوں نے اور جو ہم دیکھتے تھے. تو یہ تو منمانیاں ہیں بھائی، یہ کوئی رول آف لا تھوڑی ہے. یہ دیکھیں نا، یہ فراڈیے ہیں اور آ کے روزانہ پریس کانفرنس کر کے کہتے ہیں کہ آپ عمران خان کو بھی ہم جیسا فراڈیے سمجھیں، ترلے کر رہے ہیں، اللہ رسول کے ترلے ڈال رہے ہیں. تو یہ اب ایک کے وارنٹ جاری ہوئے ہیں جو کہتا تھا کہ میں عمران خان کو یوں کر دوں گا، وہ کر دوں گا، اور میں بڑی تیاری کی ہوئی ہے. تو اب اگر ہمت ہے تو جائے پنڈی میں بھائی، فیس کرے جا کے. اب اسلام آباد میں گیدڑوں کی طرح چھپ کر بیٹھنے سے تو کچھ نہیں ہوگا نا. آپ اسلام آباد کی پولیس کو ظاہر ہے وہ تو آپ کو نہیں پکڑے گی، لیکن آپ بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، میں دیکھ لوں گا، میں یہ کر لوں گا. اب جائیں پنڈی میں، جائیں، ہمت ہے تو قدم رکھیں پنڈی میں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا صورتحال ہے. تو یہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور یہ سب ضمانتیں ومانتیں کرا کے ادھر ادھر سے اسلام آباد میں چھپے ہوئے ہیں، اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بس آج تو ایک تقریر آ گئی ہے اور اس کے بعد تو ہمیں مل گیا. اب دیکھیں نا، یہ تقریر کرنے والے کا کوئی یہ مقصد تھا یا نہیں؟ فون کر کے سوشل میڈیا پہ، ٹویٹر پہ اداروں کو بھی یہ متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. او جی وہ تو آج ہماری حمایت میں بیان آ گیا. تو اب ان کو کون ہاتھ لگا سکتا ہے سلمان؟ مجھے بتائیں نا ذرا، کون ان کو پکڑ سکتا ہے؟ یہ 2 سال سے وہ بگوڑا سپریم کورٹ سے جو وانٹڈ ہے، جو نااہل ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے، ایک اشتام پہ گیا ہوا ہے لکھ کے، کسی نے نہیں بلا کے پوچھا. وہ بندہ وزیر اعظم بن گیا جس نے حلف نامہ دیا تھا جس دن فرد جرم عائد ہونی تھی اسی دن، اور وہ 2 سال سے 2.5 سال سے وہاں پر بیٹھا ہے. اب ان کی سپتری بھی چلی گئی ہے، اور ان میں اتنی ہمت ہے کہ وہ کہتے ہیں آگے کہ جناب ہم تو دیکھیں نا الحمدللہ عدالتوں سے بری ہوئے ہیں. اور آج میں آپ کو صرف ایک آخری بات، جی سر، آج منی لانڈرنگ کیس 265 کی اپلیکیشن، اور دیکھیں جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر وہ بھی ایف آئی اے رانا ثناء اللہ کے انڈر، جو پروسیکیوٹر وہ بھی وفاقی حکومت کا، اور وزیر اعظم ساتھ. تو کیا وہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر اور پروسیکیوٹر کہے گا، ایویڈنس دے گا وزیر اعظم کے خلاف؟ تو عدالتیں کیا کریں؟ وہ جج بیچارہ کیا کرے گا؟ وہ عدالت کیا کرے گی جب ایویڈنس ہی نہیں پیش ہوگا؟ تو وہ تو بری ہوں گے نا، اور یہ پھر آ کے پریس کانفرنس کریں گے الحمدللہ دیکھیں ہم بری ہو گئے ہیں، ہم تو بڑے
صاف تھے، اور پھر کہیں گے کہ فراڈیا عمران خان ہے، پھر یہ کہیں گے کہ جھوٹا عمران خان ہے. اب اندازہ کریں دس از واٹ از ہیپننگ. تو کون پکڑے گا بھائی اس کو، وزیر داخلہ کو؟ بالکل سر، دلچسپ صورتحال ہے سر. امیر عباس صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، ان کو بھی شامل ہے گفتگو. امیر صاحب، یہ رانا ثناءاللہ وفاقی وزیر داخلہ، ان کے لیے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں. ہماری سکرینز پر بھی یہ وارنٹ جو گرفتاری ہیں اس وقت چل رہے ہیں. اور یہ عباس شبیر صاحب کی خبر ہے کہ تھانہ کوہسار کی پولیس روانہ بھی ہو گئی ہے گرفتار کرنے کے لیے. لیکن گرفتاری ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ اگر آپ 6 سال کے بچے سے ہی پوچھیں گے جواب اس کے پاس بھی ہوگا. آپ کیا کہیں گے سر؟ اچھا، اب عباس شبیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں؟ جی بالکل، میں آپ کے ساتھ ہوں. جی. میں نے بالکل ایسی کوئی بات نہیں کی کہ تھانہ کوثار کی پولیس روانہ ہوئی ہے. اچھا. میں نے آپ کو کہا ہے کہ میجسٹریٹ کے جو وارنٹ ہے ان کی تعمیل کے لیے قانونی ٹیم ہے وہ تھانہ کوثار پہنچے گی جہاں پر وارنٹ کی تعمیل ہوگی. اچھا، میں تھوڑا جذباتی ہو گیا تھا، شاید مجھے لگا کہ شاید روانہ ہو گئی ہے. ایک پروسیس ہے، دیکھیں یہ قانونی پروسیس ہے. ہمیں تھوڑا سا ہمیں جو ریالٹی اور جو فیکٹس ہیں اس پہ بات کرنی چاہیے کہ یہ قانونی پروسیس ہے. سمیع ابراہیم صاحب نے اس کو بڑا اچھا سمجھ کیا ہے کہ یہ قانونی پروسیس ہوتا ہے، اور اس میں آپ کیسے رانا ثناءاللہ کو اسلام آباد کی پولیس کیسے گرفتار کر سکتی ہے. یہ وارنٹ گرفتاری کئی ایسے جاری ہوتے ہیں. عام آدمی کا کوئی وارنٹ گرفتاری جاری ہو تو اس کو تو گرفتار کر لیا جاتا ہے، لیکن یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہر پارٹی کہتی ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. تو اس لیے یہ ایک پروسیس ہوتا ہے جس کو اپیئر کیا جاتا ہے، اس کو پورا کیا جاتا ہے. تو ابھی جو میرے پاس جو میں نے آپ کو انفارمیشن دی ہے اس کے مطابق جو میجسٹریٹ کے وارنٹ کی تعمیل کے لیے ٹیم جو ہے وہ اسلام آباد پہنچے گی تھانہ کوثار. ٹھیک ہے سمیع صاحب، میں تو تھوڑا سا ایک سلمان میں ایک سٹیپ آگے. جی سر، جی حکم سر. مجھے تو لگتا ہے کہ یہ جو پولیس ٹیم جائے گی نا تھانہ کوثار، جی جو کئی تھانہ کوثار والے اسی کو نہ بٹھا لیں کہ تم میں اتنی ہمت کہ تم یہ تعمیل کروانے آئے ہو ہمارے اتنے اہم وزیر داخلہ. تو یہ بھی ہو سکتا ہے بھائی، پاکستان وطن عزیز ہے، اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ میں سر مجھے تھوڑی حیرت ہو رہی تھی، مجھے اوبویسلی میں نے شاید غلط سنا، عباس شبیر صاحب نے صحیح کہا ہوگا. میں نے کہا مجھے بڑی حیرت یہ کہ یار روانہ بھی ہو گئی، تو یہ تو ایک اسٹیپ آگے کی بات میں نے کر دی. وہ تو اس اسٹیپ تک آنے کی سمیع صاحب نوبت ہی نہیں آئی ہے، تو صرف تعمیل والی بات. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے ایسا کہ تھانہ کوثار کی پولیس سوال ہی پیدا. ابھی میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے ایمان مزاری صاحبہ کا، وہ ایک تھانے میں تھی اور وہاں پہ جو ایس ایچ او ہے وہ اس کو اندر وہ ایک مدعی پارٹی بھی بیٹھی ہوئی ہے اور وہ بیچارے کسی کو پکڑ کے اس کے منہ کے اوپر جوتے مار رہا ہے، اس کے ٹھڈے مار رہا ہے. بالکل. اور وہ ایمان مزاری جو ہے وہ ان سے کہہ رہی ہیں کہ میں وکیل ہوں اور تم یہ نہیں کر سکتے ہو. اور سوشل میڈیا پر ایک اپیل ہے اس وقت کہ وہ چیف جسٹس اطہر من اللہ اس کا نوٹس لیں اور اس کی انکوائری کروائیں، دیکھیں کہ وہ کیوں یہ کسٹوڈیل جو ٹارچر ہے. یہ ایمان مزاری صاحبہ وہاں پر موجود تھی. تو یہ تھانوں میں یہ پولیس جو ہے یہ تو پروٹوکول ڈیوٹی کے لیے ہے، یہ ان لوگوں کی حفاظت کے لیے ہے، یہ عام آدمیوں پر ظلم کرنے کے لیے ہے. یہ ایک زمانہ تھا کہ جب اسلام آباد کی پولیس اس کے اپنے کچھ معیار تھے اور سب کچھ تھا. اب تو بھائی جان یہ ایک ایسی ڈیٹیریوریشن ہم نے دی ہے جسے ہم کہتے ہیں ترقی معکوس. اب تو ہم ترقی معکوس کا شکار ہیں اور ہر طرف جو ہے وہ ڈیٹیریوریشن ہے. اور مجھے یاد ہے عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر یہ ہماری حکومت تبدیل نہ ہوتی تو جو اس وقت آئی جی ہیں یہ کرپشن کے چارجز میں اندر ہوتے. تو ایسے بندوں کو لگانا، جو میں نے ان کو دیکھا ہے سپریم کورٹ میں بھی ادھر ادھر بھی، جس طریقے سے وہ بیان دیتے ہیں، جس طریقے سے وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہیں، تو کیا کوئی پکڑے گا رانا ثناءاللہ کو؟ اور یہاں پر کسٹوڈیل ٹارچر ہو رہا ہے. آج ایمان مزاری صاحبہ کی وہ سوشل میڈیا پر چل رہی ہے. تمام اس وقت اسلام آباد پکار کے کہہ رہا ہے کہ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب سے اپیل کر رہا ہے. اور اطہر من اللہ صاحب ڈیفینیٹلی اس طرح کے جج ہیں انٹیگریٹی والے کہ وہ آرڈر کر بھی سکتے ہیں. بہرحال یہ ہے اسلام آباد پولیس. تو یہ رانا ثناءاللہ کو کیا پکڑے گی؟ یہ ان کی جو وہ اس کی تعمیل کے لیے وہ جو آئیں گے پنڈی پولیس والے، ان کو پتہ نہیں اندر ہی نہ گھسنے دیں. آئی ڈونٹ نو کیا کریں گے. کہیں گے آپ نے اتنی جرت کیسے کی. لیکن سر خان صاحب کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پولیس پہنچ بھی جاتی ہے، پولیس ان کی گیٹ تک آ بھی جاتی ہے. تو سر یہ رانا ثناءاللہ سے وفاقی وزیر داخلہ ہے نا، اور ہر انسان چاہے وزیر اعظم ہو، وزیر داخلہ ہو، میں ہوں، آپ ہو، سر سبھی قانون کے تابع ہونے چاہیے نا. یہ تو آپ نے ایک ایسی خواہش بیان کر دی ہے جس کے لیے پورا پاکستان بلبلا رہا ہے. یہ جو اتنے بڑے بڑے جلسے عمران خان کے ہو رہے ہیں، کیا وہ کوئی عمران خان کی شکل و صورت دیکھ کر ہو رہے ہیں؟ اس کے اس بیانیے پر ہو رہے ہیں کہ یہاں پر رول آف لا ہونا چاہیے، سب کے لیے قانون ایک ہونا چاہیے.
یہ جو خلق خدا عمران خان کے پیچھے نکلی ہے یہ اسی لیے نکلی ہے کہ یہ جو پروٹوکول ان کے یہ جو سارے شریف خاندان، جاتی عمرہ، پھر زرداری خاندان، پھر یہ سارے مولانا فضل الرحمان اور ان کے بچے اور یہ جو پروٹوکول ہیں سارے، ان کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. اربوں کے مقدمے ہو، 1100 ارب روپے کے کیسز جو ہے وہ واپس ہو رہے ہیں، ہر بندے کے کیس واپس ہو رہے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تو ہے کہ آج پروسیکیوٹر اور انویسٹیگیٹنگ آفیسر وزیر اعظم کے ساتھ کھڑا ہے تو کیا ایویڈنس پیش کرے گا؟ کیا کرے گا وہ پیش؟ تو یہ پرابلم ہے پاکستان کی، یہ خواہش ہے بھائی، اسی کے لیے تو لوگ بلبلا رہے ہیں. سر کراچی میں مطلب رول آف لا کا یہ عالم ہے. ابھی سابق آئی جی سندھ ہمارے ساتھ موجود تھے، ہم کراچی کرائم پر بات کر رہے تھے نشریات میں نے کہہ رہے ہیں سر وہ فیول کی کمی کا سامنا ہوتا ہے، بہت سارے وسائل کی کمی کا سامنا ہوتا ہے. میں نے کہا بلاول بھٹو زرداری صاحب جب گھومتے ہیں، وی وی آئی پی موومنٹ ہوتی ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ کسی ایک گاڑی کی کمی بھی ہوتی ہوگی، کوئی ایک گاڑی بھی کم ہوتی ہے، نہ فیول کی کمی ہے نہ ہی جوانوں کی کمی ہے. اور پولیس کے اگر جو آپ جوان وہاں پر دیکھیں چاقو چوبند قسم کے ہوتے ہیں اور بالکل فٹ ہوتے ہیں. اور جو کراچی کی سڑکوں پر جو پولیس گھوم رہی ہوتی ہے ان میں زائد العمر بھی ہوتے ہیں، پیڑ بھی نکلے ہوتے ہیں، گاڑیاں بھی صحیح نہیں ہوتی ہیں اور ناکے لگا کر یہاں پر چوریاں ڈکیتیاں کی جا رہی ہوتی ہیں. سر یہ رول آف لا ہے پاکستان میں. مجھے یہ سلمان ایک سوال میں کرتا ہوں آپ سے، مجھے یہ بتائیے کہ کیا امریکہ میں، کیا یورپ کے کسی ملک میں وزیر داخلہ ان کا یہ بیان دے سکتا ہے کہ میں ان کی ایسی طبیعت صاف کروں گا اگر انہوں نے اسلام آباد آنے کی کوشش کی؟ پاکستان کے آئین میں، قانون میں پرامن احتجاج کی ہر شہری کو اجازت حاصل ہے. آپ کسی بھی جگہ پر احتجاج کر سکتے ہیں کھڑے ہو کر، پرامن احتجاج آپ کا حق ہے. اور وزیر داخلہ یہ کہیں کہ میں نے 60,000 ٹیئر گیس منگوا لی ہے اور ڈرون کے ذریعے ہم آنسو گیس پھینکیں گے، 40-30 ہزار بندہ میں نے بلا لینا ہے اور اس کے بعد ہیلی کاپٹروں کے ذریعے ہم لوگوں کو مارے پیٹیں گے. مجھے یہ بتائیے کہ کیا وہ وزیر داخلہ اسٹے کر سکتا ہے اپنی وزارت پر اگر کسی ایسے ملک میں جہاں پر واقعتاً ڈیموکریسی ہو اور لوگوں کی حکومت ہو، رول آف لا ہو؟ Can a minister for interior issue such a statement اپنے لوگوں کے خلاف، اپنے ہی قوم کے خلاف، اور پھر وہ اس کرسی پہ رہ سکتا ہے؟ تو یہ پاکستان ہے بھائی. ادھر اس وقت میں بس کیا کہوں، اللہ تعالیٰ مطلب ہم پہ رحم. رانا ثناء اللہ صاحب میرے شو کے اندر موجود تھے، ایک دفعہ گفتگو چل رہی تھی وہی جو انہوں نے ٹیئر گیس کی تھی. میں نے کہا آپ نے اتنی ٹیئر گیس لوگوں پر، فیملیز پر آپ نے ماری، اس طرح کے جو بچوں کو لے کے گھوم رہے تھے، جو گود کے بچے تھے، اور بھلے وہ ایک سیاسی لانگ مارچ کر رہے تھے، اس کو روکنا اگر آپ نے تھا تو آپ ان کو قانون کے دائرے کے اندر آ کے روکتے. ٹیئر گیس مارنا، ان پر تشدد کرنا، گاڑیاں توڑنا، خواتین کے ساتھ بدتمیزی کرنا، بچوں کے ساتھ بدتمیزی کرنا، یہ کون سے قانون میں لکھا ہے؟ تو سر وہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ جو ٹیئر گیسز تھے یہ خان صاحب نے خریدے، لیکن فخر ہمیں ہے کہ ہم نے ان کے خلاف چلایا. میں نے کہا سر وہ اسرائیل سے تھوڑی آئے تھے، وہ بھارت سے تھوڑی آئے تھے، وہ تو لاہور سے آ رہے تھے، وہ تو کے پی سے آ رہے تھے اور آپ ہی کے لوگ تھے. آپ ان کے بھی انٹیریئر منسٹر ہیں، ان کی رکھوالی آپ کی بھی ذمہ داری ہے. سر دیکھیں پورے پاکستان کے انٹیریئر منسٹر ہیں اور ہمیں ان کی ذات سے کوئی اختلاف نہیں. اس وقت جو ہم بات کر رہے ہیں ان کا جو کنڈکٹ ہے ہم اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ذاتی حوالوں سے وہ بہت اچھے انسان ہیں، جب بھی ان کے پاس جاؤ چائے پلاتے ہیں، مسکرا کے بات کرتے ہیں، لیکن یہاں پر ہم ان کی ذات ڈسکس نہیں کر رہے. بالکل ہم ڈسکس یہ کر رہے ہیں کہ ان کا کنڈکٹ کیا ہے بطور انٹیریئر منسٹر، انہوں نے کیا ہے بطور انٹیریئر منسٹر. اگر پاکستان کے لوگوں پر بلا جواز تشدد کیا گیا، خواتین پر شیلنگ کی گئی اور ابھی پھر دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور اس طرح کی گفتگو کی جا رہی ہے، تو ہم اس پر کوشچن کر رہے ہیں. اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی طاقت اتنی زیادہ ہے اس وقت اور یہ سارا نظام اتنا زیادہ ہوسٹیج ہے شخصیات کے لیے کہ جناب کوئی بھی وارنٹ قابل ضمانت کیا نہ قابل ضمانت کیا اسلام آباد میں رانا صاحب کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. یہ میری پوزیشن ہے اور میں اس کو مینٹین کرتا ہوں. اور عہدہ سر بیسکلی عہدہ اس چیز کا متقاضی ہے کہ آپ نے ویسے بھی ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا چاہیے. آپ نے اپنے لوگوں کے لیے، پاکستانی عوام کی فلاح کے لیے کام کرنا چاہیے، نہ کہ ان کو ڈرانا اور دھمکانا. سیاسی چپکلش، سیاسی بحث و مباحثہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جب عوام نکلتی ہے، عوام کی رکھوالی کرنا، ان کی حفاظت کرنا، یہ آپ کے عہدے کے متقاضی ہے. لیکن سر عہدے کا ہی شاید لحاظ نہیں کیا جا رہا ہے، یا عہدے کی بھرم میں، جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں سر پرسنلی وہ اچھے انسان ہیں، لیکن عہدے کی شاید جیسے سیڈ کا ایک بھرم ہے جس کو وہ برملا اس کا اظہار کر رہا ہے. نہیں، اس کو اختیارات کے استعمال کی بات ہے نا سلمان. اگر آپ اپنے اختیارات کو استعمال کریں گے قانون سے ہٹ کے صرف اپنے ذاتی فائدے کے لیے، تو پھر آپ پر کرٹیسزم ہوگا، آپ پر تنقید ہوگی، میڈیا آپ پر بولے گا. آپ میڈیا کو بھی پکڑتے ہیں، ان لوگوں کو بھی پکڑتے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، ان کے خلاف مقدمات درج کرتے ہیں. تو بات تو ہوتی رہے گی. اب یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے
اور خلق خدا اب جلسوں میں یہ عباس شبیر میرے ساتھ ہوتا ہے، جلسوں میں ہم جاتے ہیں، ایک 2 لاکھ کا شہر ہے، وہاں پہ 6 لاکھ بندہ ہے غفیر ہوتا ہے، اور ہر طرف سے یعنی ایک ہی ڈیمانڈ ہے پاکستان میں کہ رول آف لا. لوگ اس سے تنگ آ چکے ہیں. یہ جو نظام کو آپ ہوسٹیج کر لیتے ہیں اور پھر سارا پروٹوکول ایک ہی اسی شخصیت کے لیے جو نظام پر قابض ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جن سے پاکستانی تنگ آ چکے ہیں، اور پاکستانی چاہتے ہیں کہ رول آف لا ہو اور تمام لوگوں کے ساتھ برابری کے سلوک کیا جائے. اب یہ ان کے وارنٹ ناقابل ضمانت وارنٹ جاری ہوئے ہیں، پولیس کو چاہیے کہ وہ ضابطے کے مطابق کارروائی کرے. رانا صاحب کے پاس چوائسز ہیں، وہ عدالت میں میجسٹریٹ میں جا کے پیش ہو جائیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ قواش ہو جائے گا. بالکل، اب ہونا بھی یہی چاہیے، لیکن اب کیا ہوگا، کیسے ہوگا، یہ ہمیں آنے والا وقت. اور سر پھر ہمارا نظام بھی اتنا کمزور ہے نا کہ ہم عہدے کی وجہ سے ان تک جا بھی نہیں سکتے، جیسا کہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ جو پولیس پارٹی جائے گی انہی کو بھی ڈالیں گے کہ آپ آئے کیسے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کون کوئی بتا بھی نہیں سکتا، کہہ بھی نہیں سکتا. SHO پہلے سلیوٹ مارے گا اور کہے گا سر وہ پتہ خبر آئی ہے کہ ادھر سے کوئی کاغذ واغذ آیا ہے تو بتائیں سر کیا آپ نے کرنا ہے، کس طرح سے اس کو ہینڈل کرنا ہے. تو بھائی بس یہی ہے وطن عزیز کی کہانی.